نعتیہ کلام بھی، بیانات بھی، اور وقت بھی ماشاءاللہ 11:15 ہو گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبا بیان سن کر کے آپ لمبے سو جائیں اور فجر کی نماز آپ کی قضا ہو جائے تو ہم سب مجرم ٹھہریں گے کہ بیان تو سنا لیکن فجر کی نماز جو فرض تھی وہ چھوٹ گئی۔ بیان سننا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اس لیے لمبا بیان نہیں ہوگا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، مختصر بات ہوگی، پھر دعا ہو جائے گی۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں انہی کا ترجمہ کرنا ہے اور آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی صفات اور خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یقیناً ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، دلوں کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو مچل جاتے ہیں۔ اب ہم ذرا اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں، کیا ہمارے دل کی بھی دھڑکن تیز ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے؟ اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو تعلق اللہ کا ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو ایمان والے بھی تو دوست بنے، بے دوستی ایک طرف سے تو نہیں ہوتی، دونوں طرف سے چلتی ہے۔ اللہ نے اقدام کر دیا ہے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اب ایمان والے بھی آگے بڑھ کے کہیں اللہ ہم بھی تیرے دوست ہیں، ہم بھی تجھ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر حقیقی تعلق ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کو بندہ پہچانتا ہے اللہ کی صفات کے ذریعے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، بلکہ تمام صفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو خوبی سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ ہی کے لیے۔ تو جو اللہ کو پہچانے گا اللہ کی صفات سے، خوبیوں سے، کمالات سے پہچانے گا، اور جو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو اللہ کے کمالات کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا، اس کے خزانوں کا اور اس کے لشکروں کا اسے علم نہیں ہے، اس لیے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ جس کو معرفت حاصل ہو گئی وہ بے خبر نہیں رہتا، اور جس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو آپ کے گھر میں سانپ نکلے، گھر میں کوئی بڑا نہ ہو، آپ کا 6 مہینے 7 مہینے سال بھر کا بچہ ہے جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، سانپ نکلا تو ابھی بچہ کیا کرے گا؟ ڈرے گا اس سے؟ نہیں ڈرے گا، بلکہ سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سانپ کی طرف بڑھے گا، سانپ اس کی طرف بڑھے گا، وہ تو سوچے گا بھائی بہت شاندار اس کے اوپر پرنٹ ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لہذا کھیلیں اس سے۔ اب اتنے ہی میں باہر سے ماں یا باپ آ جائے اور بچہ سانپ کی طرف بڑھ رہا ہے، سانپ بچے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب ماں باپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ ایک دم چیخ نکلے گی، سانپ سانپ ہے میرا بچہ، اور ماں یا باپ فوراً بچے کو گود میں اٹھائیں گے،
اس لیے کہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ سانپ کے اندر یہ اللہ نے زہر رکھا ہے کہ اگر اس نے ڈس لیا تو بچے کی موت یقینی ہے۔ بچے کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو پکڑنے جا رہا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ نہیں ہے اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کی خوبیوں کا، اس کی صفات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا وہ خوف نہیں جو ہونا چاہیے اور اللہ سے وہ محبت نہیں جو ہونا چاہیے۔ اگر خوبیوں کا پتہ ہو کہ اللہ محبت کرنے والا کتنا ہے تو کوئی آدمی اللہ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا اگر پتہ ہو تو اللہ سے ڈرے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ۔ حضرت مولانا رومی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بہت شاندار، بڑا پرلطف ہے۔ میں معرفت کے تعلق سے وہ سناتا ہوں آپ کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک مرتبہ اپنی رعایا میں رات میں پہرے داری کے لیے نکلا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب نکلا تو اس نے دیکھا 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ محمود غزنوی بھی جا کے بیٹھ گیا، بھائی آپ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی ہم لوگ ڈاکو ہیں، ڈاکے کا مشورہ کر رہے ہیں کہاں آج ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ جی آپ ہی جیسا میں بھی ہوں۔ اب تذکرہ ہوا کہ بھائی کس میں کیا خوبی ہے، وہ اپنی خوبی بیان کرے۔ تو ایک ڈاکو نے کہا میری خوبی ہے کہ رات میں جب کتے بھونکتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا بھائی تو بڑا کام کا آدمی ہے، جب بھی جاتے ہیں سب سے پہلے ان کمبختوں سے سابقہ پڑھتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جس کو میں دیکھ لیتا ہوں دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ چل بھائی تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا دیوار کتنی مضبوط ہو اور فصیل کتنی اونچی ہو میں اس میں نقب لگا دیتا ہوں۔ چوتھا بولا کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں کہاں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ان چاروں نے جب بتا دی تو محمود غزنوی سے پوچھا جی آپ بھی بتائیں آپ میں کیا خوبی ہے؟ کہا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تختے دار پہ چڑھ جائے اور پھانسی پہ لٹکایا جا رہا اور میری داڑھی ہل جائے تو اسے رہائی مل جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ کہا جی آپ ہی ہمارے استاد ہو، اس لیے کہ ہمارا تو کام ہی ایسا ہے روزانہ پکڑے جائیں گے اور پکڑے جائیں گے تو سولی پہ چڑھیں گے، آپ کی داڑھی ہلے گی ہمارا کام بن جائے گا۔ اب مشورہ ہوا کہ جناب ڈاکہ کہاں ڈالا جائے؟ تو محمود غزنوی نے کہا روز روز کہاں ڈاکہ ڈالو گے، شاہی محل میں ڈاکہ ڈالو، اکٹھا مل جائے گا کام تمام اپنا۔ چنانچہ یہ پانچوں چلے، بادشاہ بھی ساتھ میں۔ جیسے ہی چلے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تو کتے کی جو آواز پہچانتا تھا اس نے کہا کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، بادشاہ رات میں موج مستی کر رہا ہوگا، عیاشیاں کر رہا ہوگا، محل میں سو رہا ہوگا کہ یہاں گھومے گا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں مال کی محبت میں ان چاروں کو مال کی محبت نے اندھا کر دیا، اور خود وہ جو کتوں کی آواز پہچان رہا وہ تو جانتا ہے کہ اس میں بادشاہ ہے، لیکن وہ بھی مال کی محبت میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہو گیا۔ مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جانکاری کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے تو نقب لگانے والے نے نقب لگائی، سونگنے والے نے بتا دیا کہ جناب یہاں پہ ہے، اور بادشاہ ساتھ میں تھا کہ یہاں سے نکالو، یہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا۔ سارا خزانہ نکالا، نکال کے
چل دیے، اب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، بھائی تقسیم کر لو۔ اب خزانہ تقسیم ہو گیا، بادشاہ کا بھی حصہ لگا، سب لے کے چلتے بنے۔ بادشاہ دبک کے دیکھنے لگا جا کہاں رہے، سب کے مکانات کو دیکھ لیا، یہ اس میں گھسا، یہ اس میں، یہ اس میں۔ جب سارے چلے گئے تو بادشاہ نے نشان مار دیے سب پہ۔ بادشاہ شاہی محل میں گیا اور فجر سے پہلے ہی اپنے کارندوں کو، پولیس والوں کو بھیجا کہ فلاں فلاں مکان پہ نشان لگا ہوا ہے، اس میں جو مرد ہیں پکڑ کے سیدھے لے آؤ۔ چنانچہ صبح ہوئی تو چاروں ملزم کھڑے۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا کسی بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جلاد سے کہا میں خود موجود تھا، یہ چاروں کے چاروں ڈاکو، انہوں نے ڈاکہ ڈالا، چڑھا دو سولی پہ۔ اب 4 میں سے 3 کے تو چہرے فق پیلے پڑ رہے ہیں، لیکن چوتھا جو ہے بالکل حشاش بشاش سے مسکرا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں۔ جب تختہ دار پہ جانے لگے تو اس چوتھے نے کہا بادشاہ سلامت، میری آنکھیں خطا نہیں کرتی، جس کو رات کی تاریکی میں دیکھتا ہوں دن میں پہچان لیتا ہوں، رات والے آپ ہی تو نا۔ ہم چاروں کی خوبیوں نے یہاں تک پہنچایا، ذرا اپنی خوبی دکھائیے، داڑھی ہلائیے، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو بادشاہ نے داڑھی ہلائی، چاروں کے چاروں کیا ہے بچ گئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دیکھو بچایا کس نے، جس کو معرفت حاصل تھی، جو بادشاہ کی خوبی سے واقف تھا، اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا، باقی 3 کو بھی بچایا۔ ایسے ہی جو اللہ کی معرفت حاصل کیے ہوگا، اللہ کو پہچانتا ہوگا، اللہ کی کمالات اس کو معلوم ہوں گے، خود بھی بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا۔ جیسے آپ کے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور 10 کو انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ 10 کا ٹکٹ ان کے پاس ہے، جنت کا ٹکٹ 10 لوگوں کا ان کے پاس ہے۔ یہ وی آئی پی لوگ ہیں، کیا ہے بھائی؟ وی آئی پی لوگوں کا کوٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وی آئی پی لوگوں کا کوٹا ہوتا ہے کہ جناب ٹرین میں بھی کوٹا ہے، پلین میں بھی کوٹا ہے، بس میں بھی کوٹا ہے، سیٹیں ان کی ریزرو ہوتی ہیں، تو ان کی سیٹیں بھی ریزرو ہیں، 10 وی آئی پی کوٹے میں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے اللہ والے ہیں اور اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں، تو اس لیے ان سے محبت کرو، ان سے تعلق رکھو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی پار کر دے گا، ہمارا بیڑا بھی ان کی برکت سے پار ہوگا۔ تو ان سے ہمیں تعلق رکھنا۔ ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، بہت سے حافظ بگڑ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو اس کا جواب میں دوں گا۔ اچھا بتاؤ، آپ کے گھر میں قرآن ہو جس کی چھپائی گڑبڑ ہو گئی، 10ویں پارے کی جگہ 15واں، 15ویں کی جگہ 18واں، 18ویں کی جگہ 25واں، 25ویں کی جگہ پہلا پارا لگ گیا، یوں ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی، تو کیا آپ اس قرآن کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالو گے؟ اس کی توہین کرو گے؟ پھینک دو گے اسے؟ نہیں، آپ جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو گے، اس سے پڑھیں گے نہیں، اس کی ترتیب الٹی ہے، توہین نہیں کریں گے۔ ایسے ہی حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کا دماغ قرآن کے نور سے بھرا ہوا ہے، اس کی ترتیب عمل بدل گئی ہے، لیکن قرآن تو سینے میں موجود ہے۔ اس لیے اس قرآن کی وجہ سے ہم اس کی عزت میں کمی نہیں کریں گے، اس کا عمل بگڑا ہوا ہے، لیکن قرآن کی نعمت تو بہرحال اس کے سینے میں موجود ہے، ہم عزت کریں گے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا صلہ اور اجر دے گا۔ اس کا عمل بگڑا ہوا ہے، اس کے عمل کے بگڑنے کی وجہ سے اللہ اس کو جو سزا دے یا اللہ اسے معاف کر دے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو قریبی لوگ ہیں ان کی غلطیاں معافی کر دی جاتی ہیں۔ اپنا بیٹا کتنی غلطیاں کرے اور ذرا سے ایک بار کہ ابا معاف کر دو تو باپ کا دل پسیج جاتا ہے، جا بیٹا معاف کیا۔ حالانکہ اتنی غلطی کوئی اور کرے تو زندگی بھر ہم بولیں گے نہیں،
یہ قرآن والے اللہ کے قریب ہیں، حفاظ علماء قرہ اللہ کے قریب ہیں۔ ان کی غلطیاں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم فرشتے نہیں، دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، غلطیاں انسان ہیں، ہوتی ہیں، ہوں گی یقینی طور پر، لیکن اللہ سے قرب اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہے، حدیث سے ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ ہمیں جلدی معاف کرے گا۔ اس لیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء کو اللہ بلائے گا اور فرمائے گا انی لم اضع علمی وحلمی فیکم لیعذبکم اذهبوا قد غفرت لکم، میں نے اپنا علم اور حلم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے معاف کیا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو اس لیے حفاظ اور علماء کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھو، محبت کی، پیار کی نظر سے دیکھو گے، انشاءاللہ دل بھی صاف رہے گا، ایمان بھی پختہ رہے گا، اور اللہ کی محبت کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی۔ تو انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا دل دہل جاتا ہے۔ دوسری خوبی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے بڑھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں قرآن پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ہفتوں گزر جاتے ہیں قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، اور وہی لوگ ہیں کہ اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پر گھنٹوں گھنٹوں چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور میسیج کیا ہے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ملتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر روگ ہے، نفاق ہے، بیماری ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور منافقین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم رجسن الی رجسہم، کہ ان کی گندگی میں، ان کے نفاق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا نہ کرے ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرو۔ قرآن کے حقوق میں سے ہے تلاوت کرنا، تعلیم کرنا، عمل کرنا، نشر و اشاعت میں حصہ لینا، اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ ہم کتنے حقوق ادا کر رہے قرآن کے؟ رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے؟ اگر قرآن سے حقیقی تعلق اور محبت ہو تو ہم حافظ صاحب سے کہیں گے حافظ صاحب ذرا موج میں آ کر پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، مزہ آئے گا، ایمان بڑھے گا۔ لیکن ہم تو حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب گیئر بدل دینا۔ کیا کرنا؟ گیئر بدلنا، ذرا اسپیڈ بڑھا دینا۔ حافظ ریل، کیا ہے حافظ ریل، اسپیڈ بڑھا دو۔ اب حافظ صاحب نے گیئر ڈالا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور چھٹا گیئر بھی ڈال دیا انہوں نے، اور جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اسپیڈ چلائی ہے تو کچھ نہیں پتا چل رہا۔ ہاں یہ معلوم ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے یہ پتا نہیں چل رہا۔ یہ پڑھنے والا بھی بدبخت ہے، سننے والے بھی بدبخت۔ یہ وہ ہے کہ رب تالٍ یتلو القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے،
قرآن تو اس لیے تھا کہ پڑھا جاتا تو دل میں رقت پیدا ہوتی، زندگی میں بہار آتی، طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا۔ لیکن ایسا قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعد میں پھر حافظ صاحب کی تعریف ہو رہی، کمال کر دیا حافظ صاحب، آج تو 5 منٹ کم لگے، یہ تعریف ہو رہی۔ ایسے حافظوں کو مسلح سے کھینچ کے باہر کر دو کہ نہیں ضرورت ہے، میں پڑھنا ہے تو صاف قرآن پڑھنا کہ ہماری سمجھ میں آئے کیا پڑھ رہے، معلوم ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جب مکمل ہو تو ہمارا ایمان بڑھ چکا ہو، مزہ آ رہا ہو۔ پورا قرآن حافظ صاحب بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، پورے قرآن میں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہیں رونے کی کیفیت پیدا ہوتی، ایک جگہ بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جگہ جگہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، قرآن سنتے ہیں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں بہہ گئیں حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ ہم پورا قرآن سنتے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو آتا ہے، قرآن پڑھتے کبھی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر وہ خشیت باقی نہ رہی۔ تو اس لیے قرآن پڑھو بھی اچھی طرح، سنو بھی اچھی طرح۔ اس لیے فرمایا گیا من لم یجود القرآن فہو آثم، جو قرآن کو اچھی طرح نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ من لم یتغن القرآن فلیس منا، آپ نے فرمایا جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرما رہے ہیں، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ قرآن پڑھ کر، اچھی آواز میں قرآن پڑھو، جھوم جھوم کے قرآن پڑھو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے رابطے کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ جو قرآن ہے ہمارا ایسا دوست ہے، ایسا ساتھی ہے کہ یہاں بھی ساتھ دے گا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی ساتھ دے گا، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ دے گا، یہاں بھی ساتھ دے گا۔ کیا حافظ صاحب مولانا بتا رہے نا، سب سے آگے، باقی سارے پیچھے، سارے پیچھے۔ اور دنیا میں جو قرآن پر صحیح طور پہ عمل کرنے والا ہے الحمدللہ وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو عمل نہ کرے وہ پریشان ہوگا، عمل کرنے والا، قرآن کے حق کو ادا کرنے والا الحمدللہ کبھی بھی کسی لائن سے پریشان نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ملا بنا دیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ بھائی جہاں سے تم کھاتے ہو وہیں سے ہم بھی کھائیں گے، وہیں سے کھائیں گے۔ میں عام طور سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ حافظ بنو گے تو تمہاری روزی آدھی کر دیں گے، ڈاکٹر بنو گے ڈبل کر دیں گے، ہوتا ہے ایسے کہ جی ڈاکٹر بنا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بھائی ان کی روزی 4 گنی کر دو، اچھا ہے ملا بنا ہے ہٹا دو اس کی، کم کر دو، ملا کیوں بنا؟ پوچھنا مفتی صاحب سے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اللہ روزی لکھ دیتا ہے کہ کتنی روزی ہے، کتنی زندگی ہے، اور شقی ہے کہ سعید ہے، ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا میں آنے کے بعد چاہے ملا بنے اتنی روزی ملے گی، اور چاہے یہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے تو بھی روزی اتنی ہی ملے گی۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملا بنتا تو حلال کی اور اطمینان کی ملتی، اب یہ تاجر بنا ہے تو حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر کے ہر طرح کے پیسے ہی کمانے میں لگا ہوا ہے، یہ فرق ہے۔ تو روزی کم نہیں ہوتی، عالم حافظ بننے سے روزی کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ برکت والی روزی دیتا ہے۔ ہمیں حسد نہیں ہوتا دنیا والوں کو، دنیا والوں کا الحمدللہ ہمارے اوپر حسد ہوتا ہے کہ جی ملا تنخواہ تو 8,000 رہتا ہر وقت چماچم،
ہاں بہت سے لوگوں کے پیٹ میں قراقر ہوتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے کہ جی ان کی تنخواہ ہم کم دیتے ہیں، ہم 50,000 کماتے ہیں، ملا 8,000 میں کیسے مزے لے رہا ہے، کیسا مزہ آ رہا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، تم کما کما کے بیل کی طرح مر جاؤ، اتنا سکون نہیں مل سکتا جتنا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی نعمت اور حدیث کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سکون ہمیں دیا ہے بادشاہوں کو نہیں مل سکتا۔ ہماری جیب میں 1 کوڑی نہیں ہوگی پھر بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور آپ کی جیب میں لاکھوں ہوں گے تو بھی پریشان ہوں گے کہ یہ ختم ہو گیا تو کہاں سے آئے گا۔ یہ فرق ہے۔ لوگ اتنی پہنی نگاہ رکھتے ہیں ہم لوگوں پہ، بعض لوگ تو یہی درد ہوتا ہے ملا گاڑی میں کائے کو چل رہا ہے، ہاں یہ درد ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد میں ایک مرتبہ بنڈی سفید تھی، ہمارے سالے نے بھیج دی تھی بمبئی سے، سفید بنڈی نہیں پہن کے، تو ایک وکیل صاحب کہہ رہے آپ کی بنڈی کا رنگ اور اس کا کلر اور اس کی چمک زیادہ ہے میری بنڈی سے، یہ اتنی پہنی نگاہ ہے۔ تو میں نے سوچا تو میں اسے ہی سوچ کے حسد کر کے مر جاؤں، اللہ ہمیں اس سے اچھا پہنائے گا اور کھلائے گا۔ تو یہ کبھی مت سوچو کہ کہاں سے کھانے کو ملے گا ان ملا کو، جو رب تمہیں روزی دے رہا ہے وہ اپنے دین کے خدام کو بھی روزی دے گا، دین کے خدام کو بھی دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کتوں کو خنزیر کو روٹی کھلا رہا ہے ہمیں بھوکا مارے گا کیا؟ جو رب جانوروں کو دے رہا ہے کیا ہمیں بھوکا مارے گا قرآن کے خادموں کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کبھی مت سوچا کرو یہ ملا کہاں سے کھائیں گے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، قاری بنا دیں گے، یا اسی طریقے سے دین کی خدمت میں لگا دیں گے، اس کی روزی کا مسئلہ، روزی کا ٹھیکہ اللہ نے لیا ہے، دنیا والوں نے نہیں لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنے بھی دنیا میں اس دھرتی کے اوپر رینگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ۔ تو یہ مت سوچا کرو کہ ملا بنے گا روزی کم ہو جائے گی، اور اگر یہ تاجر بنے گا، ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، روزی بڑھ جائے گی۔ کسی کی نہیں بڑھتی، کسی کی نہیں گھٹتی، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ تو یہ قرآن، اس سے اپنا تعلق جوڑو گے تو یہ قرآن ہمارے ساتھ رہے گا ہر جگہ، دنیا میں بھی۔ قبر میں جب پہنچیں گے، قبر میں جب ہم پہنچیں گے، منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، تو ایک بندہ کونے میں کھڑا ہوگا، وہ کہیں گے تم کون ہو؟ کہ جی تم جس کام کے لائے کرو اپنا کام، سوال کرو۔ کہ نہیں میں تو تنہائی میں سوال کروں گا، تم کون ہو؟ کہ جی اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں قبر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کون ہو؟ کہ قرآن ہے۔ کون ہے؟ قرآن ہے۔ یہ قرآن قبر میں ساتھ دے رہا۔ اچھا بتاؤ، کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری قبر میں جائے گی؟ انجینئر صاحب کی انجینئرنگ جائے گی؟ وکیل صاحب نے LLB کی ہے، یہ جائے گی ساتھ میں؟ اچھا IAS PCS DM صاحب، جج صاحب قبر میں بھی جائے گا؟ یہ ڈگری ان کی جائے گی ساتھ میں؟ جتنی ڈگریاں ہیں کوئی ڈگری ساتھ میں جا سکتی ہے؟ فراٹے دار انگلش بولنے والا ہے، قبر میں پہنچے گا تو فرشتوں کو انگریزی میں جواب دے گا؟ بولو کس زبان میں جواب دے گا؟ اللہ میموری چینج کر دے گا۔ فراٹے دار انگلش بولنے والا بھی عربی میں ہی جواب دے گا۔ ساری ڈگریاں موت کے جھٹکے پر صفر ہے، کوئی ڈگری باقی نہیں۔ لیکن بتاؤ کیا حافظ صاحب کا حفظ بھی ختم ہو جائے گا؟ بولو ختم ہوگا؟ حافظ صاحب کا حفظ ختم ہوگا؟ قرآن ختم ہوگا؟ دنیا میں بھی حافظ تھا، قبر میں بھی حافظ رہے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی حفظ کر رہا ہے اور بیچ میں انتقال ہو گیا اس کا، فرشتے قبر میں آ کر کے اسے حفظ کرائیں گے، حافظ بن کے قیامت میں اٹھے گے۔ تو قبر میں بھی قرآن ساتھ میں حافظ جی کا، اور حشر میں جب ہوں گے تو ابا جی کو تاج پہنایا جا رہا، تو جو حافظ جی انہیں کیا پہنایا جائے گا؟ فرمایا اگر کسی کے گھر میں سورج آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی؟
کسی کے گھر میں سورج آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. جو حافظ صاحب کو تاج دیا جائے گا یوں سمجھو کہ سورج آپ کے گھر میں آ گیا. اللہ اتنا نوازے گا. پھر وی آئی پی کوٹے میں ان کا شمار ہوگا. اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کیا؟ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا، چڑھتا جا. جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ ہے جہاں پر تو آخری آیت کی تلاوت روک دے گا. تو قرآن قبر میں، دنیا میں ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں بھی ساتھ ہے. اور جنت میں قرآن اللہ کے نبی بھی سنائیں گے اور خود اللہ تعالیٰ بھی سنائے گا. جنت میں قرآن اللہ سنائے گا، باقاعدہ نبی سنائیں گے. جنتی بیٹھے ہوں گے، اللہ سنا رہا ہوگا. کیا موج آئے گی، کیا کیف، کیا سرور، کیا وجد، کیسی لذت، کیا چاشنی ہوگی. بے خود ہو جائیں گے سننے والے. مستی چھا جائے گی جنت پہ. آپے میں نہیں رہیں گے. اللہ سنا رہا ہے. اور اللہ کہ سننے کی جو بندوں کو آواز سنائی دے گی وہ ہما جہت سے ہوگی. صرف کان سے نہیں سنیں گے، پورا وجود سنے گا، پورا وجود. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری ہے اور اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. آیات اتری ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کان سے نہیں سن رہے تھے، صرف پورا وجود ان کا سن رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آواز کدھر سے آ رہی، کدھر سے آ رہی. ایسے ہی جنت میں جب اللہ سنائے گا قرآن کو ہمارا پورا وجود سنے گا. پورے وجود کو مزہ آئے گا، مست ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو وہ دن دکھاوے، ہم سب کو اللہ وہاں پہنچائے. تو اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. اپنی نسل کو علم دین سے اس لیے بے بہرا مت رکھو کہ اگر یہ دیندار بن جائیں گے تو پھر روزی کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. ایک صاحب آپ ہی کے قریب کے رہنے والے کہنے لگے، میرے ابا کہنے لگے ایک مرتبہ، بیٹا ملا گیری میں روٹی بہت کم ہے، ملا گیری میں روٹی بہت کم ہے. اور میں حلفاً اور قسمیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں اس میں جتنی روٹی ہے کسی میں نہیں ہے. ہمیں تو اتنا کھانے کو ملتا ہے کہ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں. لوگ روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں، روزی ہم سے پریشان رہتی ہے. کتنا کھاویں پیٹ خراب ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. اللہ اتنا کھلاتا ہے تو کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. الحمدللہ آپ سچے دین پہ چلو، قرآن کی خدمت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ شاہوں سے بھی زیادہ اچھا کھلائے. مجھے یاد آیا حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ یتیم تھے. ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کے پاس لگا دیا، دھونے کے لیے کپڑے دھوئے گا، کچھ پیسے ملیں گے. ادھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی علم کی. تو یہ جا کے ایک مرتبہ بیٹھ گئے، انہیں بڑا اچھا لگا. ایک دن، دو دن، کئی دن امام صاحب نے دیکھا ذہین بچہ آگے بلا لیا. پڑھتے رہے. جب مہینے کا آخر ہوا تو تنخواہ ملنی تھی تو اماں نے پوچھا، بیٹا پیسے؟ کہ جی پیسے میں نے کام ہی نہیں کیا. کہاں جاتا ہے روزانہ؟ کہ جو ایک بڑے میاں سبق پڑھاتے ہیں قرآن حدیث کا، وہاں بیٹھ جاتا ہوں. تو ماں آ گئی، کہنے لگی بڑے میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یتیم بچہ ہے، کام کرتا محنت کرتا، دو پیسے مجھے ملتے، تم نے یہاں سے بٹھا لیا، میں کہاں سے گزارا کروں؟ تو امام صاحب نے عجیب بات فرمائی. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کا فالودہ کھا رہا ہے. بڑھیا کہنے لگی یہ بڈھا اس کا دماغ خراب ہو گیا، سٹیا گیا، ایسی باتیں کر رہا ہے، یہاں روٹی تو ملنے نہیں روکی، یہ پستے کا فالودہ کھلائے گا. امام صاحب نے ان کا روزینہ طے کر دیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں 50 علماء کا خرچہ امام صاحب خود اٹھاتے تھے. کروڑ پتی امام تھے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو جو ملتا تھا اس سے زیادہ امام صاحب دے دیتے تھے.
امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا اسلامی حکومت کے چیف جسٹس بنے، چیف جسٹس، انہی کے فیصلے چلتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے محل سرائے میں دعوت کی، بلایا، کھانا کھلایا، کھانے سے فارغ ہوئے، پھر ایک پیالے میں کوئی چیز لے کے آئے، لیجئے کھائیے۔ پوچھا یہ ہے کیا؟ کہ جی کھا لو امام صاحب، ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے۔ اجی بتائیں تو کیا ہے؟ کہ پستے کا فالودہ ہے۔ کیا ہے؟ پستے کا فالودہ ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا ہارون رشید کیا بات، روئے کیسے؟ فرمایا میرے استاد کتنی گہری نگاہ سے دیکھتے تھے، میرے استاد نے مجھ سے اس وقت کہا تھا جب میں معصوم بچہ حضرت کے پاس زانوئے تلمس تہہ کیے ہوئے تھا، بیٹھتا تھا، میری ماں سے کہا تھا اللہ نے میرے استاد کی زبان کو سچا کیا، آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دین کا خادم بنے تو کوئی سچی خدمت کر کے تو دیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کو تباہ نہ کرو اللہ کے واسطے کہ آپ علم دین سے دور کر کے ان کو ڈگریاں دلواؤ۔ میں ڈگریوں کا مخالف نہیں، لیکن پہلے اپنے بچوں کو کیا کرو؟ بنیادی تعلیم دین کی دو، قرآن پڑھاؤ، حلال حرام بتاؤ، جائز ناجائز بتاؤ، عقائد ان کے درست کرو، نبی کی سنتوں کا انہیں علم دو، زندگی گزارنے کے آداب سلیقے اور نبی کی اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ کر دو۔ پھر آپ کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں بھیجو، انشاءاللہ اس کے قدموں میں کبھی جنبش نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ بچہ ابھی پیدا ہوا، 3 سال 4 سال کا ہوا، اور ہم نے حوالے کر دیا کس کے؟ ان ظالموں اور درندوں کے جن کے پاس ایمان کی بو بھی نہیں، ان کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، اور وہ ہمارے بچوں کو کفر اور شرک پر ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے دل، معصوم دلوں کو، پاکیزہ سینوں کو کفر کی گندگی سے پلید کر دیتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کفر اور گندگی سے لت پت ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ نہ باپ کا ہوتا ہے، نہ ماں کا ہوتا ہے، نہ سماج کا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا پجاری ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، نفس پرست ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔ اگر اس کی سرکاری نوکری بھی لگ جائے، جس محکمے میں جائے گا اس محکمے میں کرپشن کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سرکاری محکموں میں جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، ایک چھاپ چھوڑیں کہ مسلمان بچہ ہے کبھی رشوت نہیں لیتا، مسلمان بچہ ہے کام چوری نہیں کرتا، مسلمان بچہ ہے کبھی کسی کے ساتھ غداری اور خیانت نہیں کرتا۔ باپ نے تعلیم دی ہے، ماں نے تعلیم دی ہے، ماں باپ نے اس کو سجایا، بنایا اور سنوارا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم تعلیم کے مخالف نہیں، ہاں اس تعلیم کے مخالف ہیں جو تعلیم ہمارے ایمان پہ شبخ مارے، اس تعلیم کے مخالف ہیں جو ہماری بچیوں کی حیا کی چادر کو تار تار کر دے، اس تعلیم کے مخالف ہیں کہ تہذیب کے نام پر ہمارے بچے اور بچیوں کے کلچر کو تباہ اور برباد کر دیا جائے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ اس تعلیم کو تعلیم کا نام دینا تعلیم کی توہین ہے، جس تعلیم سے اخلاق برباد ہوتے ہوں، حیا رخصت ہوتی ہو، ایمانداری ختم ہو جاتی ہو، اس کو تعلیم کہنا یہ جرم۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کو تعلیم دو، آگے بڑھاؤ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، اسے جاہل چھوڑ دو، خود برباد ہو جائے۔ اور کسی قوم کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے کے لیے اور اوج ثریا پر پہنچانے کے لیے کسی بھی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دو، وہ قوم خود ہی ترقی کر جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم بھی دو، دنیاوی فنون بھی ان کو سکھاؤ، اور ایسا بناؤ کہ جہاں جائیں لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں، جہاں جائیں تو
آپ کی تعریف ہو کہ باپ نے کیسے بنایا ہے، کیسے سنوارا ہے، ماں نے کیسی تہذیب اور سلیقے کی اس کو تعلیم دی ہے۔ ایسا اپنی اولاد کو بناؤ کہ پھول کی طرح جدھر جائیں مہکتے اور خوشبو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے وہ مائیں ہمیں ملیں جو مائیں خواجہ معین الدین اجمیری کو ملی تھی، کہ ماں نے اپنی گود میں کبھی دودھ بغیر وضو کے نہ پلایا۔ اللہ ایسی مائیں ہمیں دے دے۔ وہ مائیں ہمیں ملیں جو رات کی تنہائیوں میں مصلے بچھا کر کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ مائیں ہمیں ملیں جو گود میں لے کر کے اپنے بچوں کو قرآن کی لوری سناتی ہوں۔ وہ مائیں ہمیں ملیں جو اپنے بچوں کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرتی ہوں۔ ایسی ماؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک خاتون آئی اور اپنے 2 سالہ بچے کو لے کر آئی، کہنے لگی حضرت میرے بچے کا سبق سن لو۔ حضرت نے سوچا یہ کلمہ وغیرہ سنائے گا 2 سال کا بچہ؟ حضرت نے کھڑا کیا کہ بیٹا سناؤ۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پڑھ رہا پوری کی پوری سورہ ملک کو سنا دی۔ 2 سال کے بچے نے، وہ 2 سال کا بچہ جس کی زبان میں تتلاہٹ ہوتی، اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، تیز چلے تو گر جاتا ہے، بات اپنی کہہ نہیں سکتا، سورہ ملک سنا رہا۔ حضرت بھی انگشت بدندہ رہ گئے، حیران، پردے سے پوچھا اس بہن سے، بہن اس معصوم کو سورہ ملک تو نے یاد کیسے کرائی؟ تو اس نے کہا حضرت جب سے اللہ نے یہ بیٹے کی نعمت مجھے دی تھی وہ دن اور آج کا دن ہے، میں نے خود یا اگر شرعی عذر ہوا ہے تو گھر کے کسی بندے کو مکلف کیا میرے بچے کو سونے سے پہلے سورہ ملک سنائے۔ آج اللہ نے میرا خواب شرمندہ تعبیر کیا ہے کہ میرا بچہ آپ کو سورہ ملک سنا رہا۔ یہ ہیں مائیں، اللہ ہمیں ایسی مائیں دے دے۔ ان ماؤں کی تلاش میں ہیں ہم، ان ماؤں کی تلاش میں ہیں، لیکن اب تو مائیں بچے کو گود میں لے کر کے گانے سناتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، تو بچے کہاں سے دیندار بنیں گے؟ تو اس لیے طے کرو کہ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو گے اور اپنی نسل کو زیور علم سے آراستہ کرو گے۔ دینی علوم پہلے، پھر دنیاوی فنون کی ان کو تعلیم دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔